آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے پاک اور خوبصورت نام میں السلام ہے۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ سوئے خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ مل کر مقدس متی کی معرفت کی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 18واں باب اور 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے سیکھیں۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل 18واں باب اور 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہو اتفاق کرے تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی، کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین۔ آئے پھر سے خدا کے کلام کے لیے تعریف۔ Yes Lord. زوردار تعریف۔ Praise God. Praise God. Thank you. Thank you. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا ہے جی یہاں پر؟ یسوع مسیح اپنے لوگوں سے، شاگردوں سے، سننے والوں سے کلیسیا سے مخاطب اور کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ کہاں بندھے گا؟ آسمان پر، اور جو زمین پر کھولو گے وہ کہاں کھلے گا؟ آسمان پر۔ ہاللیلویا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اٹس اے گریٹ پرومس۔ اور جو 3 ورسز میں نے پڑھی ہے، کتنے لوگ اس کے نام سے جہاں جمع ہوتے ہیں؟ 2 یا 3۔ بہت بڑے مجمع کی ضرورت نہیں، مجمع کی بات ہے، 2 لوگوں کی بات ہے، 3 لوگوں کی بات ہے، یا مور دین دیٹ، اس سے زیادہ ہو سکتے، لیکن یہ بہت بڑا پرومس ہے۔ یسوع کہہ رہا ہے کہ میرے نام سے جہاں 2 یا 3 لوگ جمع ہوں گے، 2 کا ذکر ہے پھر 3 کا ذکر ہے، اور میں آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام میں سے سیکھ رہا ہوں۔ اسے آپ اجتماعی عبادت کہہ سکتے ہیں، اجتماعی دعا کہہ سکتے ہیں، ایمانداروں کی رفاقت یعنی اکٹھے ہو کر بندگی کرنا کہہ سکتے ہیں، دعا میں ٹھہرنا کہہ سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چھوٹے سے حوالے کو جو 3 ورسز ہم نے پڑھی ہے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی دعا کے اثرات اور فوائد، اجتماعی دعا کے اثرات اور فوائد، یا اجتماعی دعا کے اثرات و فوائد، یہ میں موضوع دے رہا ہوں اس کو کہ اکٹھے دعا کرنے کے فائدے یا اثرات۔ اور یسوع مسیح شاگردوں سے پرومس کر رہے ہیں کہ جہاں کہیں تو میرے نام سے جمع ہوگے، جہاں کہیں، اس میں کوئی پلیس کا، کسی جگہ کی قید نہیں ہے، چرچ بلڈنگ کے اندر، کسی گھر کے اندر، باہر کھلے میں، کسی ہال کے اندر، کسی گھر کے چھت کے اوپر، اینی ویئر، کسی بھی جگہ پر، جہاں کہیں، کسی ایک مخصوص جگہ کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے، جہاں کہیں میرے نام سے میرے
کے بیچ میں ہوں. اور پھر آگے ہم نے پڑھا ہے کہ جو کوئی اتفاق کرتا ہے، اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھے گا، جو کچھ زمین پر کھول دو گے، یعنی اتفاق کر کے جو کچھ کہہ دو گے ایمان سے. یہ ایمانداروں کو ایک بڑا شرف ہے کہ جو کچھ ایماندار متفق ہو کر میرے یعنی یسوع مسیح کے نام پر کہہ دیں گے ویسا ہو جائے گا. آمین. ہاں، اتفاق کرنے کی بات. لیکن اگر میرے عزیزو اتفاق نہ ہو then God doesn't work. جہاں اتفاق نہیں وہاں خدا کام نہیں کرتا. اور آپ جانتے ہیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے اکثر یہ کمزوریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. بظاہر ہم اکٹھے نظر آتے ہیں لیکن دل الگ الگ ہوتے ہیں. اور آپ پادری ارنسٹ منک کو جانتے ہیں، آپ سب خدا میں سو گئے کافی سال، گال میں 2008 میں ڈیتھ ہوئی اور مجھے بہت پسند. مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. آج بھی پہلے بھی لوگ آتے تھے خدا یسوع مسیح کے لیے، خدا نے برکت. لیکن ارنسٹ منک گانے اور بجانے کے حساب سے جیسی ڈریسنگ پہنے، جیسا مسا اس پر دیکھا میں نے کسی پر نہیں دیکھا. مجھ میں اس کے ورشپ کرنے سے برکت پاتے تھے. اس کی باتیں، اس کے اندر سے گواہیاں سن کر ایسا خدا کا بابرکت خادم رہا. اور یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ جسے وہ چاہتے ہوں، جس بات کو وہ چاہتے ہیں اس پر اتفاق کرے تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گا. کیا کرے جی؟ کیا کرے؟ کیا کرے؟ اتفاق، یعنی متفق ہو. اور میں ارنسٹ منک صاحب کی بات کر رہا ہوں. میں نے ان کی ایک گواہی سنی تھی بہت سال پہلے کی گواہی ہے. وہ بتا رہے تھے کہ کسی ایک جگہ پر 4 یا 5 پادری صاحبان، سارے پادری ایک بدرو کیس کرنے کے لیے جاتے. وہ بظاہر ایک گروپ نظر آ رہا ہے لیکن ان کی سوچیں جو ہے وہ آپس میں متفق نہیں ہے. وہ ایک بات پر قائم نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. اور وہ بدرو نہیں نکل رہے. اور ارنسٹ منک یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بدرو جو شخص میں تھی جسے وہ نکالنے کے لیے گئے، وہ بری روح نے کہہ رہی ہے خادموں کو کہ میں تمہیں جانتی ہوں، تمہارے اندر جو ناانصافی کی بدرو ہے پہلے انہیں نکال، پھر میرے پاس آنا، میں نہیں کر سکتی. اس لیے یسوع سے نے کہا کہ اتفاق کرے. اگر اتفاق کرے کسی ایک بات پر، جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اجتماعی دعا ہے، یہ ایمانداروں کی باہمی رفاقت کی بات ہو رہی ہے. ہاں، خدا کے کلام میں شخصی دعاؤں کا بھی ذکر ہے اور شخصی دعا ہمارا ٹاپک نہیں. شخصی دعا میں ایلیا مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، لیکن اس نے ایمان سے دعا کی، کر لینے کی تھی تو 3.5 برس بھی نہیں ہوا. ہنا سمیل کی ماں کلی دعا کر رہی سینا میں اکیلی. اور بھی لوگ ہیں. یسوع مسیح کی ذاتی پریئر ہم جانتے ہیں، یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رات کو پہاڑوں پر بیابانوں میں جا کر اکیلا دعا میں ٹھہرتا. لیکن یہاں پر جو ہمارا موضوع ہے، مضمون ہے، وہ اجتماعی دعا کرنا، اکٹھے ہو کر کسی ایک بات پر. اور اوپر ہم نے 18ویں آیت میں پڑھا ہے کہ جو کچھ تم کہو گے، یعنی یہاں زمین پر خدا کے لوگ جو کچھ جس بات پر متفق ہوں گے، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ تمہارے لیے ہو جائے گی. لیکن اس کے آگے پھر اس نے کہا کہ کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا پرابلم، کوئی بھی ایسا مسئلہ جس کے لیے ایماندار دعا کر رہے ہیں اور ان کی سب کی سوچ جو ہے وہ ایک ہے، وہ اس مسئلے کے لیے متفق ہے، وہ اس بات کے لیے متفق ہے، تو یسوع مسیح نے کہا کہ میرے باپ کی طرف سے وہ تمہارے لیے جو آسمان پر ہے یقیناً ہو جائے گی. ہاں، جہاں 2 یا 3
कुछ मांगते हैं वो मिलता है, जो कुछ कहते हैं वो होता है, लेकिन वो बता रहे कि जरूरी है कि इत्तेफाक हो। और मैं कह रहा हूं कि आज भी, जैसे मैंने एक गवाही आपके सामने रखी है, शेयर की, आज भी बहुत सारे चर्चेस के अंदर कई लोग बज़ाहिर साथ नजर आते हैं, लेकिन अंदर वो आपकी सोच के साथ उनकी सोच नहीं मिलती। जब सोच के साथ सोच नहीं मिलेगी, मेरे साथ मिलकर हम बज़ाहिर जितने मर्जी लोग एक मकसद के लिए प्रेयर करें, लेकिन जब अंदर हमारे साथ नहीं, हम मुतफिक नहीं उस बात के लिए, तो खुदा कैसे काम करेगा? इसलिए वो बता रहा है कि हाँ, इत्तेफाक करना बहुत जरूरी है, यूनिटी, मुत्तहद होना। जब तक हम इत्तेफाक नहीं करते, बात नहीं बनती। लेकिन यहां पर मेरे अजीजों, हम सीख रहे हैं, कई बार मजमों के अंदर जब दुआ के लिए कहा जाता है, अच्छा, इज्तिमाई दुआ करने के लिए शख्सी दुआ करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग शख्सी दुआ करते हैं अपने घरों में, अपने कमरों में प्रेयर करते हैं, वो मजमों के अंदर भी प्रेयर करते हैं। लेकिन जिन्होंने आदत नहीं होती ना, जो दुआ नहीं करते, वो ऐसे मजमों के अंदर भी दुआ नहीं करते। पादरी चीख रहा है और दुआ करो, वो जो दुआ करने के आदी है वो तो करते हैं, लेकिन जिनकी शख्सी जिंदगी, दुआया जिंदगी कमजोर है, वो मजमों के अंदर भी दुआ नहीं करते। वो इधर उधर देखेंगे, ऐसे ऐसे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वो ऐसे ही जाया कर देते हैं। वजह ये होती है कि वो अपने कमरों में दुआ नहीं करते। जब हम शख्सी दुआ में मजबूत होते हैं, तो फिर मजमों के अंदर भी हम दुआ करते हैं। यहां पर इज्तिमाई दुआ की बात है, किसी एक मसले, किसी एक बात पर मुत्तफिक या इत्तेफाक करने की बात है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर, जैसे यूसुफ यहां पर कहा कि किसी एक बात के लिए अगर आप मुत्तफिक हो जाते हैं, अगर आप यकदिल हो, यक सोच हो, तो यकीनन वो तुम्हारे लिए हो जाएगी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर कई ऐसे हवाले हमें मिलते हैं जहां पर लोग जमा हुए, इज्तिमाई तौर पर लोगों ने प्रेयर्स की, तो मौजज़ात हुए। इकट्ठे होकर लोगों ने एक जगह पर एक बात के लिए इत्तेफाक करके दुआ की है, तो शिफाएं जारी हुई हैं, बंधन जो है वो टूटे हैं, छुए जो है वो खत्म हुए हैं। हाँ, उन्होंने इत्तेफाक किया है, उनकी सोच एक है। और खुदा का कलाम ये बताता है कि जब सोच एक है, जब वो इत्तेफाक करते हैं, तो फिर खुदा का रूह भी जो है उतरता है और प्रेयर के मुताबिक, दुआ के मुताबिक, रिक्वेस्ट के मुताबिक अपने जलाल को जाहिर करता है और शिफाओं को जारी करता है, मौजज़ात को जारी करता है, ब्लेसिंग को जारी करता है। वो खुदा अपने लोगों की प्रेयर को, प्रेयर के अंदर इत्तेफाक को देख के बरकत और कुव्वत और कुदरत और मौजज़ा और शिफा और बहाली को यीशु के नाम में जारी करता है। लेकिन ये मिशन क्या है? ये मिशन क्या है? सुनिए, वजह क्या है? इत्तेफाक किया गया है। सुनिए, इत्तेफाक किया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग, ये हम ईमानदारों के लिए अफसोस की बात है कि अगर कभी कहीं कुछ चंद लोग दुआ में बैठते तो दूसरे बजाय इससे कि उन्हें अप्रिशिएट करें, उनके साथ इत्तेफाक करें, वो कीड़े काट दें। ऐसा है बहनों, ऐसा है। अगर किसी बहन के घर में, किसी भाई के घर में 4 दिन लोग बैठना शुरू कर देंगे, पड़ोसी बोले इन्हें से बड़ा रूह आ गया है। कैसे काम करेगा खुदा? कैसे हमें खुदा बरकत देगा जब हम अग्री नहीं? बज़ाहिर एक शख्स मेरे साथ खड़ा और वहां पर जाकर वो किसी दूसरे शख्स को मेरे खिलाफ बातें कर रहा है, खुदा कैसे बरकत दे? मैं बज़ाहिर इस बच्चे के साथ हूं, लेकिन वहां पर जाकर मैं इसके उल्टा, इसके बारे में बातें कर रहा हूं। मैं कैसी खिदमत कर रहा हूं? खुदा सब काम करता है जब हमारी सोच एक होती है। यूसुफ सिर्फ वाज़ेह तौर पर कह कि जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे इत्तेफाक के साथ वो मिले। नहीं तो बदलुआ यही कहना, पहले आप अंदरों ना इत्तेफाक दिया बदलुआ कर दो, फिर मेरे वाला आया। ये शर्म की बात, और ये मैं सच कह रहा हूं।
اور میں کہہ رہا ہوں کہ بائبل مقدس میں اجتماعی دعا کے فوائد اور اثرات واضح ہے. دیکھیں مال کی کتاب بار بابا مشہور حوالہ ہے. اجتماعی دعا کے فوائد یا اثرات دیکھیے بار بابا. اس کو جب پہلی آیت سے پڑھتے ہیں, پڑھیں گے نہیں ہم پہلی آیت سے, ویسے ہم اس کی 5ویں آیت پڑھوں. 5ویں آیت میں کیا لکھا؟ یہ وہ واقعہ ہے جب ہیرودیس نے شاگردوں پر ہاتھ بڑھایا جب وہ منادی کرتے تھے. مقدس یعقوب کو اس نے تلوار سے قتل کر دیا اور آگے لکھا پطرس کو قید کر لیا ہے. یہاں ہم دعا کی بات کریں 5ویں آیت 12:5 5ویں آیت پڑھنے لگا. ٹھیک ہے, بس قید خانے میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی. آمین. سنا ہے سب نے؟ پیچھے والے لوگوں نے شاید توجہ نہیں کی. پیچھے والے کچھ لوگ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے بس قید خانے میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی اور پطرس کو پھاڑ لیا گیا, اسے قید کر لیا ہے منادی کرنے کی وجہ سے, مسیح کا کام کرنے کی وجہ سے. لکھا کیسے؟ قید خانے میں ڈال کے ہتھکڑیاں لگا کے پہرا بٹھا دیا گیا ہے, لیکن پیچھے کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ لکھا ہے مگر کلیسیا اس کے لیے, پیتر کے لیے, پطرس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی ہے. اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں چھٹی آیت سے پڑھیے گا. لکھا کہ خدا نے وہاں پر ان کی دعاؤں کے وسیلے سے فرشتہ بھیجا ہے قید خانے کے اندر, اور لکھا ہے کہ فرشتے نے پطرس جو لیٹا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے پطرس کی پسلی پر مارا ہے, اسے اٹھایا ہے, اور لکھا ہے کہ خدا نے اسے قید خانے میں سے نکال دیا ہے. لکھا ہے یہاں پر کہ بیڑیاں اور ہتھکڑیاں خود ہی کھل گئی ہے. لکھا ہے کہ فرشتہ جب پطرس کو باہر لے کر جاتا ہے تو قید خانے کے دروازے بھی اور بڑا پھاٹک بھی جو ہے وہ خود ہی کھل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کلیسیا جب پطرس قید میں ہے تو کلیسیا اس کے لیے اتفاق سے دعا کر رہی ہے. وہ اس بات پر متفق ہے کہ وہ وہاں سے رہائی پائے. ہاں, وہ اتفاق سے پریئر میں ٹھہرے ہوئے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اور ان کی پریئر کے اندر اتفاق کو دیکھ کر, ان کی پریئر کے اندر, ریکویسٹ کے اندر, گزارش کے اندر اتفاق کو دیکھ کر, یونٹی کو دیکھ کر خدا نے آسمان سے اپنے فرشتے کو آرڈر دیا ہے, اور ان کی دعا کے وسیلے سے فرشتے نے پطرس کو جو قید کے اندر پڑا ہے, جس پر کئی سپاہی جو ہے وہ پہرا دے رہے ہیں, ان کو خبر بھی نہیں ہے, وہ بیٹھے ہیں, سوئے ہیں, لیکن خدا نے موزانہ طور پر اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب دیا ہے. جس دعا کے اندر اتفاق ہے, یونٹی ہے, اس دعا کے وسیلے سے خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. اور پریئر میں یونٹی اور اتفاق کی وجہ سے خدا نے آسمان سے فرشتے کو آرڈر دیا ہے, اور فرشتے نے پطرس کو قید خانے میں سے بغیر کسی شوق کے, بغیر کسی حرکت کے اپنے بندہ کو خدا نے قید خانے سے رہائی دی ہے, چھٹکارا دیا ہے. خدا نے ہتھکڑیوں کو توڑ ڈالا ہے, خدا نے ہتھکڑیوں کو کھول ڈالا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے میرے سے؟ کسے کرے ویسے؟ کسے کرے؟ اتفاق. بدلو جائے گی اگر اتفاق نہیں ہوگا تو. ہاں, ہم بہنیں اور بھائی چرچ میں اکٹھے نظر آئے لیکن بعد میں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کریں تو کس طرح کا کام کرے گا خدا؟ He will not do. وہ نہیں کرے, وہ نہیں کرے. ہمارے میٹر ایک طرف لیکن خدا کی خدمت ایک طرف. اجتماعی دعا کے وسیلے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. جب خدا کے لوگ جہاں جہاں بیٹھے اور لوگوں نے اتفاق کیا ہے کسی مسئلے کے لیے, کسی پرابلم کے لیے, تو خدا نے اپنا جلال جو ہے وہ ظاہر کیا ہے, کیونکہ وہ پریئر اور دعا اتفاق اور یونٹی کے ساتھ کی جا رہی ہے. اور میں اکثر دانیال کی کتاب مجھے بڑی پسند ہے, اور میں اکثر ہی آج تو اس کی ضرورت بھی ہے, جو حوالہ میں نے لیا ہے آج تو وہ اس پہ بیٹھتا بھی ہے, لیکن اگر وہ نہ بھی کہیں بیٹھتا ہو تو میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں. لیکن آج اجتماعی دعا کی بات, دانیال کی کتاب میں اجتماعی دعا نظر آتی ہے کہ نہیں پڑھی؟
ہاں کسی نے نہیں پڑھی دانیل کی کتاب؟ اچھا کیوں نہیں پڑھی؟ آپ بہت پڑھاکو ہیں، پڑھاکو بن جائے تو اچھی بات۔ دانیل کی کتاب میں اجتماعی دعا نظر آتی ہے۔ ہاں جب نبوکدنضر نے بڑی مورت والا خواب دیکھا تھا، دوسرا باب دیکھ لے اگر کسی نے دیکھنا ہے، دیکھ لے دانیل کی کتاب دوسرا باب۔ جب نبوکدنضر نے خواب دیکھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ خواب بھی حکیم بتائیں گے، چاندوں کا نجومی وغیرہ بتائیں گے، اور خواب کی تعبیر بھی وہی کرے۔ تو تب یہاں پر دیکھیں 16ویں آیت میں، دوسرے باب کی 16ویں آیت سے میں پڑھوں، اس کے بعد ہم کچھ دعا میں ٹھہریں گے۔ ہم سیکھ رہے ہیں اجتماعی دعا کے سبب سے جب اتفاق کیا جاتا ہے ایک بات پر، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں متفق ہو کر پریئر میں ٹھہرتے ہیں تو خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ 16ویں آیت سے ماجرا یہ ہے کہ اگر لوگ خواب نہیں بتائیں گے، خواب کی تعبیر نہیں کریں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر اور یہاں پر لکھا ہے کہ تب دانیل اور اس کے ساتھیوں کو بھی ڈھونڈنے لگے، لیکن دانیل نے مہلت مانگی، مہلت ملی ہے بادشاہ سے، نبوکدنضر سے۔ اور 16ویں آیت میں لکھا ہے اور دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا۔ آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، تب دانیل نے اپنے گھر جا کر حنانیہ اور میشائیل اور عزریہ اپنے رفیقوں کو اطلاع دی تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کرے کہ دانیل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں۔ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ آمین۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دانیل قتل ہونے والا ہے۔ کیوں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں؟ میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ جڑے بندے بڑے چھالا مارتے ہیں آج کھانے بھی، باقی لوگ بھی جنہاں تھوڑی ترقی مل جاتی ہے وہ پانچ دن پیر نہیں لگتے اور رب بھی بن جاتے زمین پہ۔ یہاں پر لکھا ہے دانیل کے اندر جو روح کام کرتا ہے وہ خدا کا ہے، یہ بھی حکیم۔ لیکن دانیل میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی بات نہیں تھی، کسی انسان کے اندر کوئی بات نہیں ہوتی۔ اگر اس کے اندر اتنی زیادہ بات ہوتی تو جا کے فوراً کہتا میں 10 لاکھ تیری کھا لوں۔ لو اسے نہیں پتا۔ اور جو نجومی جادوگر فعال کی ہے نا، اگر آپ اوپر دیکھیں تو وہ تو بالکل روڈے سے بادشاہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ کو بولتے ہیں کہ یہ تو صرف دیوتا بتا سکتے ہیں، جن کی سکونت انسانوں کے ساتھ نہیں، وہ بتا سکتے ہیں تو نے کون سا خواب دیکھا۔ لیکن وہی فیض ان کے دیوتا بھی وہ خواب نہیں بتا سکے جو خواب بادشاہ نبوکدنضر نے دیکھا تھا۔ اور دانیل کمزور ہے، وہ جانتا ہے کہ وہاں پر آسمان سے جواب آئے گا۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ اجتماعی دعا، اور یہاں پر میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ جو دانیل مسئلے پہ ہے پھر کنہیں ڈھونڈنے لگا ہے؟ اپنے ساتھیوں کو۔ 3 لوگوں کا نام ہے وہی 3 نے جنہوں نے واپس پایا گیا، انہیں ڈھونڈنے لگا۔ کیوں؟ کیا وہ مل کر دعا کرے؟ اگر مسئلہ بن گئے تو واسے خدا کو ذرا جواب دے لگی۔ اجتماعی دعا، اکٹھے ہو کر دعا، ایک ہو کر دعا کرنا، ایک ہو کر جب پریئر کی جاتی ہے تو آسمان سے خدا جو ہے وہ جواب دے کر بڑے بڑے مسئلے کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر اس مسئلے کو خدا ختم کر دیتا ہے۔ جیسے یہاں پر مسئلہ کیا ہے، ان کے ساتھ کاٹے جانے تھے۔ اور یہاں پر دیکھیں لکھا ہے کہ میں نے پڑھا کہ پھر رات کو خواب میں جب وہ دعا میں ٹھہرے نا چنگی طرح دعا کی تھی، پھر راتی اور خواب آیا اور خواب کے اندر خدا نے اسے اس خواب کے بارے میں بتا دیا ہے جو نبوکدنضر نے دیکھا۔ آمین۔ خدا نے نہ صرف خواب بتایا ہے، خدا نے تعبیر بھی بتائی۔ اور پھر یہاں پر نیچے پتا کیا لکھا 20ویں آیت میں؟ اوپر لکھا اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ دانیل نے کہا خداوند کا نام مبارک ہو کیونکہ وہ حکمت اور قدرت سے بھرا ہوا ہے، حکمت اور قدرت اسی کی ہے۔ اور دعا کریں گے۔ آگے آپ دیکھیں نا 20ویں آیت سے وہ کہہ رہا ہے وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو قائم کرتا ہے۔ آگے مزید جب اسے جواب مل گیا نا، یہ جو تعریفیں دانیل کر رہا ہے خدا کی، یہ جب جواب مل گیا ہے انہیں پر اور ٹائم دیتا ہے دعا سے، انہیں برکت مل رہی سے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو خدا ہمیں مایوس ہونے نہیں دیتا۔ جب وہ ہمیں جواب دیتا ہے، جب رسپانس دیتا ہے، تو پھر ہم
مزید دیوانہ اور اپنے خدا کی تعریف کرتے ہیں. اور یہاں دانیل جو ہے جب اسے جواب مل گیا تو یہ بھی خدا کی تعریفیں کر رہا. دعا تو اسے جواب تو پہلے مل گیا, لیکن جواب ملنے کے بعد بھی یہ لگا ہوا ہے دعا سے اور کہہ رہا ہے کہ خداوند کا نام مبارک ہے. وہ خدا ہی ہے جو بادشاہوں کو مزول یعنی برطرف کر دیتا ہے, یعنی ان کی حکومتیں ختم کر دیتا ہے. ہاں وہ کہتا ہے کہ خداوند یہ تو ہی ہے جو بادشاہوں کو قائم کرتا ہے. پھر لکھا ہے کہ تو ہی ہے جو حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے. پھر خدا سے کہہ رہا ہے کہ تو ہی ہے جو گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. اور پھر جب یہ اندر گیا نا, جب اسے جواب مل گیا, پھر یہ بادشاہ کے دربار میں واپس گیا. جب پہلے گیا تو بڑا ڈرا ہوا, لیکن اب جب گیا تو بڑا دلیر, اور جا کے دلیر نا میں دس. لیکن اس نے اپنی پڑھائی نہیں کی وہاں, اسی تے کر لے حوالہ سے کسی کتاب تھا لے دے, لیکن اس بندے کا مر جائے اسی ذکر کر دے, تعریف ایسا ساری آپ ہی لائے. لیکن دانیل کیا کہنا, اس نے بادشاہ جب بادشاہ کے سامنے گیا نا محل میں دربار میں, اس نے کہا ہے آسمان پر ایک خدا ہے. آمین. آسمان پر ایک خدا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ کسی انسان کے اندر تو ایسی پاور نہیں ہے, لیکن ہاں اے بادشاہ نبوکدنضر, آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتوں کو اشکار کر سکتا ہے, جو گہری باتوں کو جسے نہ کوئی انسان بیان کر سکتا ہے, جسے نہ کوئی اور معبود بیان کر سکتا ہے, جسے نہ کوئی دیوتا بیان کر سکتا ہے, بلکہ میرا خدا, اسرائیل کا خدا, بلکہ قوموں اور امتوں کا خدا, بلکہ زندہ سچا خدا, بلکہ قادر مدری خدا جو آسمان پر تخت نشین ہے, اسی نے مجھ پر تیرا خواب کھولا ہے. ہاں میں تو اس لائق نہیں, لیکن میرا خدا اس لائق ہے, اور اس نے تیرا ذہن مجھے بتا دیا ہے. جو کچھ تو نے دیکھا ہے وہ خواب میرے خدا نے جو آسمان پر ہے وہاں سے میری رہنمائی کر کے مجھ پر اشکارا کر دیا ہے. ہم کیا سیکھیں؟ اجتماعی دعا کے اثرات اور فوائد, یعنی اکٹھے ہو کر اتفاق سے دعا کرنے کے فائدے. موت جو ہے ان کے سروں پر ہے, لیکن جب اکٹھے ہو کر لکھا ساتھیاں لبا لگا لابن ایسے کہ لوگوں کسی, ہاں جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں, جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے. دانیال صاحب لبا لگے, اوزریا تو بھی مسائل تو بھی آؤ دعا کرے, بڑی مصیبت آ گئی ہے. کیونکہ دانیال جانتا ہے کہ آسمان سے اس کا جواب آئے, زمین پر کسی کے پاس جواب نہیں. اور خواب برین کے اندر ہے نا, کسی نے دیکھا ہے, اس کے دماغ کے اندر باتیں چل رہی ہیں, وہ دیکھ رہا. اور صرف میرے عزیزو, یہ اتھارٹی کسی کے دماغ کو پڑھنے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے, کسی انسان کے پاس نہیں. جب تک خدا کسی انسان پر اسے آشکارا نہ کرے, جب تک وہ کھول نہ دے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر دانیل نے اپنے اندر کی گالوں کی پڑھا ہو, میں بتاتا ہوں میں یہ کون سی بڑی بات ہے, لیکن وہ خالی تھا. وہ جانتا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے. وہاں پترس یسوع سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں کہیں میرے نام سے تم جمع ہو کر ایک بات پر اتفاق کرتے ہو, چاہتے ہو, پریئر کرتے ہو, وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. تم یہاں پر جیسے دانیال زمین پر بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پریئر کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے, اور آسمان پر خدا جو تخت نشین ہے سن کر اسے وہیں سے جواب دے رہا ہے. یسوع کہہ رہے جو یہاں پر بند ہو گئے نا, اتنے بند جائے, لیکن بندے گا اور کھلے گا کیسے؟ جب سوچیں ایک ہوں, جب برین سے ایک ہوں گے. اسی لیے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ جب ہماری شخصی ذاتی دعائیا لائف مضبوط بھی ہوتی, پھر ہم چرچ کے اندر مجمع کے اندر دعا کرنے سے بھی بھاگتے ہیں. کچھ تو پادری کو دیکھ رہے ہوتے. It's very sad. یہ بہت افسوس کی بات ہے. یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں. ہاں وہاں پیٹر جو ہے, پترس جو ہے, قید خانے میں کلیسیا
बदिलो जान का मतलब है एक सोच होकर, वो उसके लिए प्रेयर कर रही है। खुदा ने वहां अपना फरिश्ता भेजकर, लेकिन वो सोया हुआ, उसने अपना चोगा उतारा हुआ और फरिश्ते ने मारा है उसकी पसली, उसे जगाया जल्दी, उसे बोला चोगा पहन, उसे जला के वो फाटक तक ले गया। और नीचे लिखा है, जब उसे वो समझ रहा था मैं ख्वाब देख रहा हूं, 15 समय में मैं ख्वाब देख रहा हूं, वहां पर लिखा हो। लेकिन जब फरिश्ता गायब हो गया तो उसने फिर कहा कि ये तो वाकई सच है, खुदा ने मुझे फरिश्ते को भेज कर वहां से रिहाई दी। किसिया उस एक बात पर मुतफिक है। बाइबल मुकद्दस में से और भी ऐसे वाले थे। दानियल का जो हवाला मैंने आपके सामने रखा है, मौत सर पर है, और जब इज्तिमाई तौर पर प्रेयर की गई है तो खुदा ने जवाब दिया है, और आने वाली मौत को खुदा ने रोक दिया है। जिसकी कि प्रेयर शांति प्रेयर का भी मिलता है। फिर जब वो अपने लोगों के साथ इत्तेफाक करता है तो सूरी बादशाह जो हमला करने आता है, खुदा उससे जवाब देता है। जब हम इत्तेफाक करते हैं मेरे अजीजों, दुआ हम यहाँ अब देखिए अमाल की किताब, किसिया एक घर के अंदर दुआ कर रही, और पतरस कहाँ पर कैद खाने में, पतरस उनसे दूर है, बहुत से दूर दुआ कर रहे हैं, प्रेयर वहां हो रही है घर के अंदर, लेकिन असर कहाँ हो, कैद खाने के अंदर, कैद खाने के अंदर असर हो रहा है, क्योंकि उस मकसद के लिए दुआ की जा रही है। फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता मैं अपने घर में बैठ के दुआ कर रहा हूं अपने दोस्तों के साथ, तो बेटर ईसा नगरी में है, दुआ वहां से की गई है, मसला यहाँ पर हल हो जाएगा। दुआ यहाँ से की गई है, मसला मेरे इलाके में हल हो जाएगा, क्योंकि उस मसले के लिए खुदा के लोग इत्तेफाक से बैठे हैं और वो प्रेयर कर रहे हैं। और उनकी प्रेयर जो इस जगह से उस जगह जो बंदा मुसीबत में उसके लिए की जा रही है, उस प्रेयर के अंदर इत्तेफाक है, यूनिटी है, इत्तेहाद है, और इत्तेहाद से की गई दुआ का जवाब खुदा जरूर देता है। खुदा हालात को बदल देता है। इज्तिमाई दुआ के वसीले से हालात बदल जाते हैं। इज्तिमाई दुआ के वसीले से मौत के बंधन जो है खुदा उन्हें तोड़ देता है, रोक देता है, बल्कि इज्तिमाई दुआ के वसीले से खुदा बहुत कुछ कर देता है। वो कैद खाने में है और क्रिस्टिया जो है दूर घर के अंदर बैठी, और आप जानते हैं कि आज भी ऐसा होता है। मसला लाहौर में है, एप्लीकेशन कराची में आई, कराची के चर्च के अंदर, किसी चर्च के अंदर उस फैमिली के लिए, उस मसले के लिए दुआ हो रही है और खुदा जवाब दे रहा है। मसला यहाँ है, एप्लीकेशन लाहौर भेजी गई और इत्तेफाक करके उसके लिए प्रेयर की गई है और खुदा ने जवाब दिया है। आमीन। सुनिए मेरे अजीज, हम खड़े हो जाए और हम दुआ करें इन्हीं बातों को अपने सामने रखते हुए 5 से 10 मिनट हम प्रेयर करेंगे। और मेरी अब सबसे दरखास्त है, जो लोग दुआ करते हैं मुझे अंदाजा है वो प्रेयर में मगन होते हैं, लेकिन प्लीज जो लोग दुआ नहीं करते वो दुआ करें। इज्तिमाई दुआओं के वसीले से खुदा बड़े बड़े काम करता है। बाइबल इसमें से हमने सीखा है कि इज्तिमाई दुआ के असरार और फायदे जो है वो बेहिसाब है। इज्तिमाई दुआ के वसीले से हमने यहाँ पर सीखा है कि मौत जो दानियल पर उसके साथियों पर मुड़ा रही है वो खुदा ने खत्म कर दी है, रोक दी है। भाई प्लीज आंखें बंद करें, आंखें बंद करें बेटा, और अपने आगे खुदा को देखिए। हमारा जहन मत भटके इधर उधर। हमने खुदा का कलाम सुना है, हाँ, जब हमने खुदा का कलाम सुना है